سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ سبحان وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا تو عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں نام نہ ہو ان کا شامل تو عبادت نہیں ہوتی. سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا پروگرام خالصتاً اصلاحی، روحانی اور تبلیغی پروگرام ہے اور سالانہ پروگرام ہے. ہر سال حافظ اختر عباسی صاحب اور محترم رب نواز فاروقی صاحب محنت سے، بڑی کوشش سے یہ پروگرام آپ حضرات کے لیے زیر انعقاد کرتے ہیں. دعا ہے کہ رب العالمین ان کی اس محنت کو بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، ہماری یہ حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین ذی وقار، وقت مختصر ہے، میں بلا تمہید آغاز گفتگو کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تشریف فرما تھے. مریدین کا حلقہ سجا ہوا تھا. سبحان اللہ. مریدین میں سے کسی ایک نے سوال کر دیا کہ حضرت جی، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، جس نبی کی خاطر ہم گھر بار چھوڑنے کو تیار ہیں، اس نبی کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟
جو جواب حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے دیا وہی جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس جواب کو اگر توجہ سے سنیں گے تو آپ کو نبی علیہ السلام کی شان سمجھ آ جائے گی، ان کا مقام کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی کتنی شان والے تھے، کتنے مقام والے تھے، کتنا ان کا بلند مرتبہ تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ رب العالمین نے جب سے حضرت انسانیت کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو جو رتبے عطا کیے وہ جدا جدا ہیں۔ ایک بندے کا مرتبہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ جو رتبہ رب العالمین نے حضرت شیخ الحدیث کو عطا کیا وہ رتبہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ جو رتبہ حافظ قرآن کا ہے وہ رتبہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جو رتبہ اللہ نے حضرت امام مسجد کو عطا کیا وہ اور کوئی نہ پا سکا۔ یعنی کہ ہر بندے کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ تو جس مقام اور عروج پہ جا کے عام بندے کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے حضرت اولیاء کرام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے اولیاء کرام کے مقام کی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے امت کے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے امت کے شہیدوں کے مقام کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے حضرات صحابہ کرام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے حضرات صحابہ کرام کے مقام کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے سیدنا صدیق اکبر کے مقام کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے انبیاء کرام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے حضرات انبیاء کرام کے مقام و مرتبہ کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے حضرات رسول اکرم کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے حضرات اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سفر کرتے کرتے جس عروج اور بلندی پہ جا کے رسولوں کے مقام کی بھی انتہا ہو جائے، انبیاء کرام کے مقام و مرتبہ کی بھی انتہا ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کی بھی انتہا ہو جائے، حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کی بھی انتہا ہو جائے تو پھر حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہو جائے، اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہو جائے، عام بندے کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہو جائے تو پھر وہاں سے شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید کہتا ہے حضرت آپ نے تو ابتدا بتائی ہے، انتہا کہاں پہ ہوگی؟ فرمایا وہ رب العلا، یہ شمس و ضحیٰ، وہ رب، یہ شاہ عرب، اس کی ربوبیت ہے، اس کی رسالت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی نبوت ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی ربوبیت سے نکل جائے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو محمد کی نبوت سے نکل جائے۔ جہاں پر خدا کی خدائی ختم وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفی ختم۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، اس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس میں یہ ہمت ہو کہ وہ میرے آقا کے برابر آئے، کس میں یہ جرت ہو کہ
کہ وہ میرے آقا کے برابر آئے۔ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، زخم کھا کر جس نے پھولوں کو ردائیں بخشیں، زخم کھا کر جس نے پھولوں کو ردائیں بخشیں، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے۔ ایسے نبی کی شان اتنی بلند ہو، جس نبی کا مقام اتنا بلند ہو، تو پھر اس نبی کی اس ملک میں گستاخی ہو، ہمارے ہوتے ہوئے اس نبی کی گستاخی ہو، قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ سامعین ذی وقار، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال لو، اللہ آپ کو جنت عطا کر دیں گے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں غلام آ گئے، بہت سارے مہمان آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، عمر ان کو گھر لے جا کے ان کی ضیافت کر، ان کی مہمان نوازی کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں گھر کے اندر صرف 2 کھجوریں تھیں، میں نے کہا اب جواب دے دوں، اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں ہے، میں تو مہمانوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا کہ عمر اتنا بڑا صحابی، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، مگر اپنے نبی کا دیا ہوا حکم نہیں ٹال سکتا۔ مہمانوں کو لے کر گھر پہنچے، گھر والے کو کہا اللہ کے نبی نے مہمانوں کو بھیجا ہے، کھجوریں اٹھاؤ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مختصراً عرض کرنے لگا ہوں، گھر والے نے دروازہ کھولا، دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر زور لگایا، بڑے زور لگانے کے بعد دروازہ کھلا۔ حضرت عمر نے کمرے کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمر نے مہمانوں کو کھلایا اور فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی آج تو عجیب معاملہ دیکھا ہے، آج عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تجھے بتا، تیری مہمانی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر آپ کی مہمانی کی تعریف کی ہے، تجھے بتا جبریل امین کہہ کے گئے ہیں یہاں سے جب تو رخصت ہوا جو تیرے دل میں خیال پیدا ہوا وہ خیال کیا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی دل میں خیال آیا عمر تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو رسوا ہو جائے گا، جواب دے دے۔ اور صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کسی اور کے دروازے پہ بھیج دیں گے، لیکن میں نے کہا میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، کملی والے کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، پوری کائنات میں دیکھیں جس نے اپنے نبی کے حکم کو سینے سے لگایا، سنت کو سینے سے لگایا، کائنات میں وہ بندہ بلند ہوا۔ جس نے نبی کی حکم کو ٹال دیا وہی کائنات میں رسوا ہوا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، میری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ ہم چھوڑ دیں کیسے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، ما علینا الا البلاغ۔ شاباش شاباش، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔